کہتے ہیں مدینہ منورہ سے ہم مکہ کی طرف آ رہے تھے، راستے سے احرام نہیں باندھا اور یہی نیت کی، پھر کھانے کے ہوٹل پر یاد آیا کہ احرام باندھ لوں، پھر احرام باندھ لیا اور عمرہ کر لیا۔ مجھے کیا پتہ کس ہوٹل سے تم نے احرام باندھ لیا؟ بھئی تم نے میقات سے احرام نہیں باندھا، پھر کہاں سے باندھا؟ وہ جگہ تو لکھو نا۔ جب جگہ معلوم نہ ہو، یہ تھوڑا کہ جس ہوٹل سے چاہو احرام باندھ لو۔ اگر تم نے میقات سے تقریباً 100 کلومیٹر کے اندر احرام باندھ لیا، پھر تمہارا ٹھیک ہو گیا۔ اگر تم رابق کراس کر گئے پھر احرام باندھا ہے تو دم پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف سے مکہ شریف آتے ہوئے کچھ خواتین نے نہ نیت کی نہ نوافل ادا کیے۔ جب مکہ ہوٹل پہنچ گئے، ارادہ ہو گیا کہ اب عمرہ کریں، ان نے بغیر احرام کے نوافل کے عمرہ کر لے گئے۔ کوئی عمرہ نہیں، ہوٹل سے عمرہ نہیں ہوتا۔ عمرے کے لیے لازم ہے کہ آدمی میقات سے جا کے احرام باندھے۔ یہ کون سا عمرہ ہے کہ ہوٹل سے نیت کر کے چل پڑو؟ میں نے صفا کے بجائے مروہ سے دوڑنا شروع کیا، چکر تو ساتھ لگا، لیکن آپ نے غلط کیا، دوبارہ صفا کرو اگر احرام ابھی ہے، اور اگر تم نے حلق کرا دیا ہے پھر دم پڑ گئی۔ کچھ لوگ عمرے پہ آتے ہیں اور وہ رہ جاتے ہیں، پھر حج کرتے ہیں۔ دیکھو بھائی، اللہ کے ہاں تو عرفات میں جانے والا اگر نیت ہے، احرام ہے، 9 کو عرفات میں ہے تو حج ہو جاتا ہے، لیکن قانون اجازت نہ دے تو اس کی بھی خلاف ورزی نہ کیا کرے۔ عمرہ اور طواف کسی ایک ہی نام سے، ایک کے لیے عمرہ کر لیں پھر طواف کریں، ایک وقت میں دونوں اکٹھے نہیں ہوتے۔ عمرہ کا طواف جو ہم حضرت آدم سے لے کر ساری امت کو دے، ایک کے لیے ایک ہوتا ہے۔ میرے دوست کا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے والد کو چھوٹے پیشاب کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مولانا عبدالستار صاحب توسوی رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ تو نہیں تھے، لیکن ہمارا ان سے بہت ہی تعلق تھا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میرے سالے کے گھر سے تعویذ نکلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہے، آپ پہرا لگائیں انشاءاللہ وہ تعویذ رکھنے والے پکڑے جائیں گے، تمہیں پتہ لگ جائے گا جادو نہیں یہ شرارت ہے۔ یہ اچھا جادو ہے کہ تعویذ نکل آئیں، یہ بندے حرکتیں کرتے ہیں، شیطانی کرتے ہیں، شیاطین الجن والانس جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کوئی جادو شادو نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ گھبراؤ۔ جمعہ فرض ہے تو سفر کو جمعہ کیوں معاف ہے؟ جس نے فرض کیا اسی نے معاف کیا، ہم نے تو معاف نہیں کیا۔ فرض بھی اللہ نے کیا، مسافر کو معاف بھی اللہ نے کیا۔ جس کی کوئی چیز وہ معاف کر دے تمہیں، پھر کسی کو کیا اعتراض ہے؟ تم نے کسی سے 10 ریال لینے ہیں، کہا میں نے معاف کیا، پھر کیا ہو گیا؟ تو اگر سفر میں باقی نمازیں بھی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اور ویسے یاد رکھو کہ مسافر پر جمعہ واجب نہیں، لیکن یہ نہیں کہ موقع تو نہ پڑے۔ کل ہماری پاکستان واپسی ہے، نصیحت یہی ہے کہ جو آپ نے عمرہ کیا، نمازیں پڑھی، اسی پہ قائم دائم رہو، اور سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھو، اور خاص طور پہ جمعہ کے دن حضور پہ زیادہ درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جمعہ کے دن جو درود آپ پڑھتے ہیں وہ حضور کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ طواف الوداع عمرے کے لیے نہیں ہوتا ہے، ہاں اگر وطن واپس جا رہے ہو پھر طواف الوداع کر لو۔ ہاں ایک آدمی پاکستان سے رمضان شریف میں آئے، عمرے کیے 2، پھر فوت ہو گئے، انشاءاللہ اللہ ان کو قیامت تک اجر دیں گے۔
کن جگہوں پہ جھوٹ بولنا ہر حال میں ناجائز ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر دو مسلمانوں میں لڑائی ہے، صلح کرانے کے لیے جھوٹ مصلحت عامر تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دی، وہ بھی جھوٹ نہیں ہوتا۔ علماء حق کو پہچاننے کی کیا علامات ہیں؟ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، باطل کا بھی پتہ ہے اور حق کا بھی پتہ ہے۔ جو علماء حق ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حق پر قائم رہتے ہیں، دائم رہتے ہیں اور کسی طاقت سے خوف نہیں کھاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کتنے بڑے بڑے علماء ہمارے پھانسیوں پہ چڑھ گئے، کتنے ائمہ کرام کو جیلوں میں رکھا گیا، کتنے ائمہ کرام کو زہر دیا گیا۔ تو علماء حق دین پہ قائم رہتے ہیں اور حق بات کہتے ہیں۔ گالی دینے والے کی سزا کیا؟ معاف کر دو اس کو بس۔ جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء ورثۃ الانبیاء ہوتے ہیں، تو اس لیے توبہ کریں۔ بغیر احرام کے حدود حرم میں کبوتر یا پرندے کا شکار، پھر شکار حرام ہے، احرام ہو یا نہ ہو۔ میں جس آدمی کے پاس نوکری کرتا ہوں وہ مجھے تنخواہ نہیں دیتا، اجرت نہیں دیتا ہے، تو آپ اپنے حق کے مطابق اس سے پیسے اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے فجر کی جماعت میں امام صاحب کو دوسری رکعت میں پایا، میں جماعت میں مل گیا، 2 رکعت پڑھا۔ فجر کی 2 رکعت سنت کو فی الفور ادا نہ کریں، سورج نکلنے کے بعد کریں تو افضل ہے۔ اگر مجبوری ہے، کہیں جانا ہے اور خطرہ ہے کہ نہیں تو سنتیں رہ جائیں گی تو پڑھ سکتے ہو۔ نماز میں صفوں کا اتصال سنت ہے، بہت ضروری ہے، لیکن اگر اتصال نہ ہو لیکن اگلی صف نظر آ رہی ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا، بعض علماء نے ایک اور اچھی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ اتصال کا معنی یہ ہے کہ امام کے بعد جو صفیں ہیں وہ متصل ہوں۔ اگر وہ 1 یا 2 صفیں متصل ہیں تو وہ اتصال ہو گیا۔ باقی صفوں میں چاہے اتصال نہ ہو لیکن کوشش کریں گے اتصال ہو۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام عالم الغیب بھی ہیں اور ہر جگہ حاضر اور ناظر بھی ہیں، یہ کفر ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ میرے نبی اعلان کر دو، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی علم غیب نہیں رکھتا سوا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضور کو فرمایا اعلان کر دو، آپ فرمایا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ تو انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جاتے۔